السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہو گئے ہیں، کیا ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا، پھر جواب میں چینی سفیر نے کیا کہا، اور پھر جو معاملات ہیں وہ جو ہے وہ خراب ہوئے۔ تو اس ساری صورتحال کے اوپر آج کے اس بلاگ میں ہم بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیلات فراہم کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند ہے اس کو شیئر کریں، لائک کا بٹن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھڑکا دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ 2-3 دن سے یہ خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ایک تقریب تھی، ایک تھنک ٹینک ہے جس کی صدارت جو ہے، جس کے سربراہ جناب مشاہد حسین سید ہیں، جو کہ سابقہ سینیٹر ہیں، پہلے کاف نون میں تھے، پھر کاف میں گئے، پھر نون میں آئے، تو اب نون لیگ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ تو انہوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا اسلام آباد میں، جس میں چین کے سفیر بھی موجود تھے اور پاکستان کی نمائندگی پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار نے کی۔ وہاں 2 بیانات جو ہیں وہ جو ہے وہ سامنے آئے چینی سفیر کے حوالے سے۔ ایک تو چینی سفیر نے یہ کہا کہ اگر دہشت گردی کا سلسلہ جاری رہا تو ہم پاکستان کے ساتھ مل کے کارروائی کر سکتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف۔ ایک تو یہ بیان آیا ان کا سامنے، ظاہر ہے یہ بالکل ایک مختلف بیان تھا اور اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ دوسرا یہ ہوا کہ جب تقریر کی اسحاق ڈار صاحب نے، انہوں نے لکھی ہوئی تقریر کے علاوہ بھی کچھ باتیں کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو چین کے صدر ہیں شی جن پنگ، انہوں نے چین کی پالیسی یہ ہے کہ جہاں پہ چینی شہری محفوظ نہ ہوں، ان کی جان کو خطرہ ہو، تو وہاں پہ چین پروجیکٹس نہیں کرتا۔ لیکن شی جن پنگ نے ایک ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ کہا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں اس کے باوجود کہ ہمارے چینی شہریوں کی اوپر حملے ہوئے ہیں، وہ ان کی جانیں گئی ہیں، ہمارے شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم نے پاکستان میں کوئی پروجیکٹ بند نہیں کیا۔ تو وہ بادشاہ ڈیم ہو، وہ داسو ہو، وہ اور پروجیکٹس ہوں، تو ہم نے ان کے اوپر کام جاری رکھا ہوا ہے۔ تو پاکستان ایک ایکسیپشن ہے۔ یہ بات انہوں نے کی، تو اس کے اوپر پھر جو چینی سفیر تھے وہ اٹھ کے دوبارہ آئے اسٹیج، اس کے مائک پہ اوپر، انہوں نے کہا کہ ایسی یہ بات نہیں ہے۔ چین کے صدر جو ہیں شی جن پنگ، وہ چینی شہریوں کی سلامتی کو اپنی سب سے پہلی ترجیح سمجھتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ پاکستان میں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہمیں خدشات ہیں سیکیورٹی کے، اور یہ ایک سیریس ایشو ہے، اور ہم جو ہے ہمارے شہریوں کی جو جان ہے وہ سب سے پہلے ہمارے لیے مقدم ہے، اور ہماری پالیسی بہت واضح ہے کہ ہم وہاں سرمایہ کاری نہیں کرتے جہاں پر سیکیورٹی کے ایشوز ہوں۔ اور اسی لیے ہم پاکستان جو ہے، انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ اس کے اوپر دفتر خارجہ کی طرف سے یہ اس بیان کے اوپر حیرت کا اظہار کیا گیا، اور جس کے بعد پھر یہ تاثر، اور پھر چین کے جو سفیر ہیں وہ پاکستانی وزارت خارجہ گئے۔ کچھ خبریں یہ اڑی، اس وقت پھیلائی گئیں کہ شاید ان کو طلب کیا گیا ہے، بعد میں یہ صورتحال سامنے آئی کہ نہیں، ان کو طلب نہیں کیا گیا، بلکہ جو ہے وہ خود گئے، اور انہوں نے اپنی جو وضاحت ہے وہ پیش کی، اور اس کشیدگی میں جو ہے وہ جو تناؤ پیدا ہو رہا تھا اس میں جو ہے وہ کمی کی انہوں نے کوشش کیا۔ بات یہ ہے کہ نہ تو چینی سفیر کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، اور نہ ہی اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ آپ کچھ باتیں جو بند کمروں میں ہوتی ہیں، جو آپ کی آفیشیل ملاقاتوں میں ہوتی ہیں، وہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی، وہ آپ کو کنوے کیا جاتا ہے۔ مطلب چینی صدر نے اگر آپ کو اپنے جذبات یا خیالات کا اظہار کیا اور آپ کو کہا کہ جی ہم ایک ایکسیپشن ہیں، ہم اس کے باوجود کہ ہمارے شہریوں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ جانوں سے جا رہے ہیں، ہم پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ہم نے کوئی پروجیکٹ نہیں روکا، اور ہم پروجیکٹس پہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ جو باتیں تھیں، آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ یہ بات ایک ایسی تقریب میں کرتے جہاں چینی شہریوں کی، چینی اہلکاروں کی
سفیر بھی موجود تھے اور ان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی وہاں پہ. تو وہاں جو لوگ ہیں پاکستان میں چینی، اور جو چینی یہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ اگر ان کو یہ میسج دیں گے کہ آپ کی حکومت کو آپ کی جان کی فکر نہیں ہے، ان کو پروجیکٹس کی زیادہ فکر ہے، اس کا میسج تو یہی جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا اسحاق ڈار صاحب کو. اور اسحاق ڈار صاحب گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات احتیاط نہیں کرتے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے. جو ڈپلومیٹک معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سی بات پبلک میں کرنی ہے، کون سی بات جو ہے وہ نہیں کرنی ہے، بے شک آپ کو پتہ ہو. تو بہرحال اس کے بعد جو چینی سفیر نے کیا وہ بھی ظاہر ہے سفارتی آداب کے مطابق نہیں تھا. وہ بعد میں پریس ریلیز جاری کر سکتے تھے، جو ہے وہ میڈیا کو جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کر سکتے تھے تقریب کے خاتمے کے بعد کہ ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن انہوں نے فوراً ہی اس کو ریورٹ کیا، اس کو ریفیوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی وضاحت کر دی، جو کہ ظاہر ایک امبیرسنگ سچویشن بن گئی اسحاق ڈار کے لیے. اب بات یہ ہے کہ یا تو اسحاق ڈار صاحب غلط بات کر رہے ہیں، یا چینی سفیر جو ہیں انہوں نے ان کا رد عمل ٹھیک نہیں تھا. تو لگتا یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی وہ بات درست تھی، لیکن وہ فورم نہیں تھا، وہ جگہ نہیں تھی بات کرنے کی، اور ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو بہرحال اس کے نتیجے میں ایسا تاثر بنا، اور پھر اس کو کچھ لوگوں نے اس کو جوڑ دیا. اس کو کس کے ساتھ جوڑا؟ جو ابھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے بارڈر ڈسپیوٹ جو تھا اروناچل پردیش کا، وہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا تھا، تو وہاں انڈیا اور چین کے درمیان وہاں پہ معاہدہ ہو گیا ہے، معاملات سیٹل ہو گئے ہیں. دونوں ملکوں کی جو تجارت ہے ظاہر ہے وہ پہلے ہی ایک جو ہے وہ 120 ارب ڈالر کے قریب ہے دونوں ملکوں کے درمیان، جس میں سے 40-45 ارب ڈالر کی جو تجارت ہے، جو ایکسپورٹ ہے وہ انڈیا سے ہوتی ہے چین، اور اسی طرح جو انڈیا چین سے ایکسپورٹ کرتا ہے وہ 80 ارب ڈالر کے قریب ہے. تو بڑی ایک والیوم ہے ٹریڈ کا، اس کے باوجود کی کشیدگی تھی، ان کے سارے معاملات تھے. تو اب اس کو اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے کہ اب شاید پاکستان کی چین کو ضرورت نہیں رہی. ایسا نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ چین کے ساتھ انڈیا کا ایک بارڈر ڈسپیوٹ جو ہے وہ طے ہو گیا، اور اس کے لیے کچھ 14,000 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ انڈیا نے غالباً سرنڈر کیا ہے، اس کو انہوں نے چھوڑا ہے، اور وہ پیچھے ہٹے ہیں انڈیا والے. تو بہرحال وہ سیٹل ہو گیا کسی معاملہ. باقی ایشوز تو ہیں ابھی، لداخ والا اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بھی ہے، یہ ابھی سالو نہیں ہوا ہے، لیکن وہ ہو گیا. تو اس کو اب جوڑا جا رہا ہے کہ شاید ایسا مسئلہ نہیں ہے. جیو پالیٹکس میں انڈیا اور امریکہ کے مفادات ایک ہیں. اس کے باوجود کہ انڈیا اور چین کی بہت بڑی تجارت ہے، انڈیا کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں وہ چین کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں اس خطے میں، وہ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ فوجی اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے چائنا اور انڈیا اس نارملائزیشن بھی ہو جائے، معاملہ ٹھیک بھی ہو جائیں، کشیدگی ختم بھی ہو جائے، تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، تصویراتی نقطۂ نظر سے، جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے چین کو پاکستان کو چین کی ضرورت ہے، چین کو پاکستان کی ضرورت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چین کی معیشت کیونکہ خود مشکلات کا شکار ہے، اس کے کچھ شعبے مشکلات کا شکار ہیں. ابھی ایک بڑا اسٹیمولس پیکج چین کی حکومت نے اناؤنس کیا ہے، تو جو بی آر آئی کے پروجیکٹس کے اوپر انویسٹمنٹ ہے، بلڈ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کے اوپر جو ہے سی پیک بھی اس کا حصہ ہے، تو اس کا اہم کمپوننٹ ہے. تو اس کے اوپر سرمایہ کاری میں کمی کر رہا ہے چین، کیونکہ ظاہر ہے اپنے معاشی مسائل سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اپنی جو ساری صورتحال ہے، معیشت کی صورتحال ہے، مالیاتی صورتحال ہے، اس کو ری اسیس کر کے وہ دوبارہ سے ری ایڈجسٹ کر رہا ہے. کچھ پروجیکٹس ابھی جو لانچ ہونے تھے وہ چین نہیں کر رہا. تو یہ معاملات ہیں، یہ ایشو ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ چین کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے یا پاکستان کو چین کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان چین کے تعلقات خراب ہوں گے. ہاں البتہ جو توقعات ہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، وہ شاید فوری طور پہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں. لیکن کچھ پروجیکٹس پہ کام جاری رہے گا، کچھ نئے پروجیکٹس بھی شروع ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان کو جس کا جو کنسرن ہے، اب میں جو اصل بات ہے اس کی طرف آتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے چین سے کہ آپ افغان طالبان پہ دباؤ ڈالیں کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ آ کے یہاں اٹیک کرتے ہیں اور چینی شہریوں پہ بھی حملوں میں ملوث ہیں، آپ ان کو افغان طالبان کو کہیں کہ ان کو کنٹرول کریں، ان کو کنٹین کریں، اور ان کو جو افغانستان میں انہوں نے جو ہے وہ خفیہ پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں اس کو بند کریں. چین جو ہے وہ پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس کو بہتر کریں، اس کو کنڈیوسر بنائیں.
اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کو کنٹین کریں، اس کا خاتمہ کریں۔ روز پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ اٹیک ہو رہے ہیں بلوچستان میں اور کیفی میں، صورتحال وہاں امن و امان کی بہت خراب ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دونوں ملکوں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ چین اپنا انفلوئنس استعمال نہیں کر رہا اس طرح افغان طالبان پہ جس طرح اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ چین واحد ملک ہے جو پریکٹیکلی افغان طالبان کی جو کی قیادت میں جو معیشت ہے افغانستان کی، اس میں براہ راست ایک بڑی کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ کافی زیادہ پیسہ چینی جو ہے سرمایہ کاری ہو رہی ہے منرلز میں، مائنز میں، باقی چیزوں میں۔ تو یہ ہے اصل معاملہ جس کے اوپر دونوں ممالک کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور ایک مشترکہ لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، وہ ٹی ٹی پی ہو یا دوسرے معاملات ہوں۔ تو دہشت گردی کا بڑا سورس جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، اور ٹی ٹی پی کا جو محفوظ ٹھکانے ہیں، جو ان کی بیس ہے وہ افغانستان ہے، وہاں سے آ کے وہ اٹیک لانچ کرتے ہیں۔ اب وہ پاکستان میں بھی آ چکے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ معاملات جس کی وجہ سے کچھ معاملات میں تناؤ ہے، کچھ معاملات میں کچھ ایشوز ہیں جن کو بیٹھ کے سالو کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کیونکہ بہت بڑی جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہونے جا رہے ہیں، یا کوئی بہت بڑی جو ہے وہ کشیدگی کا باعث بنے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک انہونی ہوئی ہے کیونکہ اس طرح کے معاملات ہوتے نہیں ہیں پاکستان چین کے درمیان، تو اس لیے اس طرح کا تاثر جو ہے وہ ملا کہ شاید معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ تب کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔